المکرمہ کا رخ کرے گا۔ وہاں جا کے دیکھا تو فرشتوں کو یہ پائے گا، فرشتے اپنے ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہاں سے ڈر کے بھاگے گا، مدینہ منورہ جائے گا۔ مدینہ منورہ میں اس وقت 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ تو وہاں سے بھی یہ ڈر کے جاگے گا، بھاگے گا، اور احد پہاڑ کے پیچھے ایک سرخ ٹیلے کے پاس خندق کے درمیان ہی اپنا پڑاؤ ڈال لے گا۔ اب مدینہ منورہ میں بہت کم نیک لوگ باقی رہیں گے، عرب بہت کم باقی رہ جائیں گے۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی مدینہ منورہ میں 3 زلزلے بھیجیں گے۔ پہلا زلزلہ آئے گا تو مدینہ منورہ کے اندر جتنے بھی منافقین ہیں، اب کچھ لوگ منافق ہوتے ہیں جو عام اسلام کا لباس پہن کر، مسلمانوں کا لباس پہن کر اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، دلوں میں ان کا نفاق بھرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں گے، مدینہ منورہ میں رہیں گے، لیکن جب دجال آئے گا اور مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گا، مدینہ کے باہر جا کر وہ احد پہاڑ کے پیچھے اپنا خیمہ لگا لے گا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی پہلا زلزلہ مدینہ منورہ کی ارض مقدسہ پر بھیجیں گے۔ پہلا زلزلہ آئے گا تو کچھ منافقین نکل کر کے بھاگ جائیں گے، دوسرا زلزلہ آئے گا اور منافقین نکل کے بھاگ جائیں گے، تیسرا زلزلہ جب جائے گا تو سارے کے سارے منافقین جتنے بھی مدینہ منورہ میں ہوں گے سارے نکل کر کے باہر دجال کے پاس چلے جائیں گے، اور مدینہ منورہ بالکل پاک اور صاف ہو جائے گا، ایک منافق بھی مدینہ منورہ کے اندر موجود نہ رہے گا۔ علماء نے فرمایا کہ جس طرح لوہار اپنی بھٹی کے اندر، آگ کے اندر لوہے کو گرم کر کے اس کے اوپر سے سارے زنگ کو ختم کر دیتا ہے، لوہا پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اس طرح 3 زلزلے بھیج کر اللہ تبارک و تعالی مدینہ منورہ کو پاک اور صاف فرما دیں گے۔ اب یہ سارے کے سارے منافقین دجال کے پاس جا چکے ہوں گے، دجال وہاں پر ٹھہرا ہوا ہوگا، سخت غصے میں ہوگا، فرشتے آ کر اس کا رخ دمشق کی طرف موڑ دیں گے۔ اب یہ دمشق کی طرف رخ کرے گا، ادھر امام مہدی علی رضوان وہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جہاد میں مشغول ہوں گے، جب انہیں پتا چلے گا تو وہ دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی جماعت کو لے کے نکلیں گے، دمشق میں ہوں گے، دجال جا کے ان کا محاصرہ کر لے گا۔ دجال کے پاس میں 70,000 یہودیوں کا لشکر ہوگا اور دجال ہوگا، وہ مسلح بہتیار ہوں گے، اور ادھر وہ مسلمانوں کی جماعت بہت کم تعداد میں، صرف 800 مرد اور 400 عورتیں، وہ بھی نیک صالح اور متقین لوگوں کی وہ جماعت ہوگی۔ امام مہدی علی رضوان ان کی قیادت کر رہے ہوں گے، دمشق میں پہنچ کر یہ اس جماعت کا محاصرہ کر لے گا۔ 1 سال کا زمانہ ہوگا، بڑی مشقتیں، بڑی تکلیفیں وہ جماعت اٹھا چکی ہوگی۔ اب ان کو جب قید کر لیا جائے گا تو ان کے پاس کھانے کے لیے ایک لقمہ تک موجود نہیں ہوگا، پانی پینے کے لیے قطرہ تک موجود نہیں ہوگا، یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اپنے تیر کی کمانوں کو وہ جلا کر کے اس کی راکھ سے اپنا پیٹ بھرے گے۔ جب یہ محاصرہ لمبا ہو جائے گا تو رات کا وقت آئے گا، ایک رات میں امام مہدی علی رضوان اپنے مسلمان اس جماعت کو جمع کر کے فرمائیں گے کہ آخر ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، یا تو ہم شہید ہو جائیں گے یا دجال پر ہمیں فتح مل جائے گی، اس وجہ سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں دجال کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مقدر میں فتح لکھی ہے تو فتح مل جائے گی، ورنہ شہادت نصیب ہو جائے گی۔ تو رات میں ساری کی ساری جماعت وعدہ کر کے، ارادہ کر کے سوئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا میں، ذکر میں مشغول ہو کر اپنی کامیابی فتح کے واسطے دعا کر کے سوئے گی۔ پریشانی قحط سالی کا عالم تو ہوگا ہی، تو بہرحال رات میں جب سوئیں گے صبح میں فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، جب فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، نماز کا وقت ہو گیا، اب نماز کی تیاری ہو رہی ہے، امام مہدی علی رضوان مصلی پر جا چکے ہیں، اقامت ہو رہی ہے، اتنے میں ایک غیب سے آواز آئے گی کہ تمہارا مدد کرنے والا آ پہنچا ہے، جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ پہنچا ہے۔
لوگ آ کے باہر دیکھیں گے تو آسمان سے کوئی نازل ہوتا ہوا، آسمان سے کوئی آتا ہوا دکھائی دے گا. لوگ کہیں گے دیکھو کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے. تو امام مہدی علیہ الرضوان مصلی پر ہیں، لیکن جب یہ آواز آئے گی تو امام مہدی علیہ الرضوان رک جائیں گے. باہر آ کے دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو چکے ہوں گے. یہ وہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور آج تک یہ زندہ ہیں آسمانوں پر. اور جب قیامت کا وہ قرب ہوگا، یعنی دجال نکل چکا ہوگا، ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. اور اس حالت میں نازل ہوں گے کہ آپ کے بدن مبارک پر 2 چادریں ہوں گی، اور آپ دونوں ہاتھ اپنے فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے، اور دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے پر آپ اتریں گے. چنانچہ جب لوگ وہاں پر جمع ہو جائیں گے تو آپ لوگوں سے فرمائیں گے کہ سیڑھی لگائیے. چنانچہ سیڑھی لگا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے گا. جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اپنا سر مبارک نیچے کریں گے تو آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، اور جب آپ اوپر یہ سر اٹھائیں گے تو آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے اس طرح گریں گے جس طرح موتی، چاندی کے موتی گرتے ہیں اور نظر آتے ہیں. چونکہ لمبے لمبے بال عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لمبے بال ان کے کندھوں پر پڑے ہوئے ہوں گے، اور گندمی ان کا رنگ ہوگا، میانہ قد کے، درمیانہ قد کے وہ ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام بہرحال اتریں گے، اور اترنے کے بعد میں امام مہدی علیہ الرضوان کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی. امام مہدی علیہ الرضوان عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، امامت کرائیے. تو عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے ہاتھ رکھ کے یہ فرمائیں گے نہیں، آپ کے لیے اقامت ہو چکی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اس لیے آپ آگے بڑھیے اور آپ نماز پڑھائیے. چنانچہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام بنایا ہے اس امت کا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے امتی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امام بنا رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، لیکن جب اس دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو نبی بن کر کے نہیں، بلکہ یہ امت ہونے کی حیثیت سے، امتی ہونے کی حیثیت سے آپ تشریف لائیں گے. نبی تھے آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی تھی، مگر جب آپ کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت منسوخ ہو گئی، اور اب قیامت تک صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت باقی رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باقی رہے گی. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین پر، لائے ہوئی شریعت کے مطابق عمل کریں گے. ایک نماز کی امامت حضرت امام مہدی علیہ الرضوان فرمائیں گے، باقی نمازوں کی امامت پھر عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے. بہرحال جب فجر کی نماز ہو چکی ہوگی تو اس کے بعد میں آپ بیٹھ جائیں گے، لوگوں کو جمع کریں گے. جمع کرنے کے بعد میں ایک مشورہ ہوگا. مشورہ کرنے کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ دروازہ کھول دیا جائے. بہرحال علماء نے لکھا ہے وہ مسجد کا دروازہ ہوگا. جب نماز ہوئی ہے تو دروازہ کھول دیا جائے گا. جیسے ہی دروازہ کھلے گا تو دروازہ کھلتے ہی دجال کا لشکر ٹوٹ کے پڑے گا. دجال آئے گا کہ مسلمانوں کو قتل کر دیں گے، اور زور زور سے چیخیں مارتا ہوا وہ آئے گا، اور اس کا لشکر 70,000 یہودیوں کا لشکر آئے گا. امام مہدی علیہ الرضوان وہاں پر ہوں گے، مگر جیسے ہی دجال کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی تو جیسے ہی نظر پڑے گی وہ نمک کی طرح گھلنا شروع ہو جائے گا. علماء نے فرمایا جیسے پانی کو نمک کو پانی کے اندر ڈال دیا جائے اور نمک گھلنا شروع ہو جاتا ہے، تو جیسے ہی دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح گھلنا شروع ہو جائے گا اور بھاگے گا.
عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے. وہ بھاگتا ہوا دمشق سے بھاگتا ہوا اسرائیل کے اندر ایک جگہ ہے جسے لد کہا جاتا ہے. آج وہاں پر ایئرپورٹ بھی بنا ہوا ہے اور اس ایئرپورٹ کا نام بھی لد رکھا گیا ہے. تو بہرحال اس جگہ پر یہ پہنچ جائے گا اور یہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور مقام لد پر جا کے اس کو پکڑ لیں گے اور یہ بھول رہا ہوگا. علماء نے فرمایا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ بھی کرے تب بھی یہ مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. مگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کے ذریعے سے ہی دجال کا خاتمہ ہوگا. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ہتھیار ہوگا. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ نیزہ ہوگا، بعض میں لکھا ہے کہ ایک باریک اور لمبی تلوار ہوگی، بعض کتابوں میں حربہ. بہرحال جو بھی وہ ایک ہتھیار ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام اپنے اس ہتھیار کے ذریعے سے اس کی چھاتی کے بالکل درمیان میں ایک وار کریں گے، حملہ کریں گے، گر جائے گا اور اس کا خون اس ہتھیار پر لگا ہوا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام آگے پھر لوگوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو دجال ختم ہو چکا ہے، اس کا خاتمہ ہو چکا ہے اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دجال سے ہمیں پناہ عطا فرما دی. بہرحال دجال کا خاتمہ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد میں دجال کے ساتھ جو 70,000 یہودیوں کا لشکر ہوگا اس کو بھی ایک ایک کر کے ختم کر دیا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کے اندر یہ طاقت عطا فرمائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا سانس جس کافر تک پہنچے گا وہ کافر ہلاک اور برباد ہو جائے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام کا سانس کہاں تک پہنچے گا؟ تو فرمایا علماء کرام نے کہ جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی نظر پہنچے گی وہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا سانس پہنچے گا. ایک ایک یہودی کو پکڑ کے ختم کیا جائے گا یہاں تک کہ کوئی جگہ، کوئی درخت، کوئی دیوار، کوئی چیز ایسی نہیں بچے گی کہ جو یہودی کو پناہ دے سکے. یہ جا کے چھپتے پھریں گے، دیوار کے پاس جا کے، دیوار کے پیچھے جا کے چھپیں گے تو دیوار سے ندا آئے گی، آواز آئے گی کہ یہاں پر چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کرو. درخت بھی کہیں گے یہاں پہ چھپا ہوا ہے، آؤ اس کو قتل کرو. جہاں بھی یہ جا کے پناہ لیں گے، جہاں بھی یہ جا کے چھپیں گے وہیں سے آواز آئے گی آ جاؤ یہاں پر چھپا ہوا ہے. ایک درخت ایسا ہوگا کہ جو ان کو پناہ دے گا، وہ نہیں بولے گا. علماء نے لکھا ہے کہ اس کا نام غرقد ہوگا. آج یہودی اس کی کاشت کر رہے ہیں بہت زیادہ تعداد میں اسے لگائے. بہرحال چاہے کچھ بھی کر لیں مگر ایک بھی زندہ نہیں بچے گا. پھر اس کے بعد میں جب سارے یہودی ختم ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کا رخ کریں گے اور جو ان میں غلط عقائد پیدا ہو چکے ہیں ان غلط عقائد کی آپ اصلاح کریں گے، ان سب کو امت محمدیہ کی طرف آنے کی دعوت دیں گے اور اس شریعت پر عمل کرنے کی دعوت دیں گے. صلیب کو آپ توڑ دیں گے، خنزیر کا آپ قتل کر دیں گے اور صرف ایک ملت، ایک امت، ایک واحد مذہب باقی رہے گا. سب ختم ہو جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہو. امام مہدی علیہ رضوان، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 40 سال کی عمر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی اور جس وقت میں دجال کا خروج ہوگا اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 47 برس ہوگی. 2 سال آپ عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گزاریں گے اور 49 برس کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ وفات پائیں گے. یہ تو لکھا ہوا ہے کہ 49 برس کی عمر میں وفات ہوگی اور ظاہر سی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے، لیکن اس کے بعد ان کی تدفین کہاں ہوگی اس کے متعلق کوئی صریح روایت نہیں ملتی ہے. بہرحال اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا دور شروع ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام پھر ساری دنیا میں عدل امن قائم کریں گے. اور جب دجال کا خاتمہ ہو جائے گا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد، اب وہ پتہ نہیں کتنا عرصہ ہوگا، 1 سال کا یا مہینوں کا یا 2 سال کا یا جتنا بھی عرصہ ہوگا، کچھ عرصے کے بعد پھر یاجوج ماجوج نکل جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے کہ ہم مسلمانوں کی جماعت کو لے کے آپ ایک پہاڑ پر، بعض علماء نے فرمایا کہ کوہ طور پہاڑ پر چلے جاؤ. اب یاجوج ماجوج کی قوم کو میں نکالنے والا. یاجوج ماجوج کون ہے؟ یاجوج ماجوج، یہ یاجوج ماجوج بڑی خطرناک، بڑی درندہ صفت قوم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ بڑی